بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقارز پوائنٹ آف ویو۔ امریکہ کا افغانستان سے خلا طالبان وار، اس کو لے کر پوری دنیا نے اپنے پلانز بنائے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کا یہ پلان ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے گا اور افغانستان سے نکل جانے کے بعد وہ پڑوسی ملکوں میں بیٹھے گا اور وہاں سے افغانستان پہ اپنی فضائی طاقت کا دباؤ قائم رکھے گا۔ اب امریکہ اپنی خوشی سے تو کبھی بھی اس خطے کو کوریڈورز کے لیے کھولنے نہیں دے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو رشیا، چائنا اور اس خطے کے باقی ممالک اگر بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ یورپ کی اکانومی، امریکہ کی اکانومی کو چیلنج کر سکیں گے۔ تو امریکہ اس طرح بالکل بھی نہیں چاہتا اور وہ اس پہ بہت کام بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس خطے میں اپنے فضائی اڈے رکھنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ پاکستان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اپنے فوجی اسی خطے میں موجود رکھ سکیں۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ پلان ہے امریکہ کا۔ اسی طرح یورپ کا اپنا ایک منصوبہ ہے، ترکی کا پلان ہے اور پاکستان کے ساتھ بہت ملتا جلتا پلان ہے ترکی کا۔ رشیا کا اپنا پلان ہے، چائنا کا ایک اپنا پلان ریڈی ہے اور اسی طرح افغان گورنمنٹ کا اور انڈیا کا پلان ملتا جلتا ہے۔ اور افغان گورنمنٹ اور انڈیا، ان کا پلان یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو یہاں سے نکلنے کی بجائے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ وہ اپنی فورسز لے کر یہاں آئیں اور طالبان کے ساتھ پھر سے ایک جنگ سٹارٹ ہو اور افغان حکومت اپنا تسلسل قائم رکھ سکے۔ تو اب پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کا کیا پلان ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کا پلان ہے، کیونکہ افغانستان کے معاملات میں، طالبان جنگ کے معاملات میں سب سے اہم ملک پاکستان ہے، جس کے کردار کو کوئی ملک بھی اگنور نہیں کر سکتا۔ اب جو پاکستان کا پلان ہے وہی اسی مسئلے کا پراپر حل ہے اور انشاءاللہ اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے پلان میں تو اس خطے کی قسمت بدل جائے گی، کیونکہ افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ پاکستان نے اپنا پلان افغان حکومت کے سامنے رکھا اور یہ بات افغان حکومت نے تسلیم کی ہے کہ وہ طالبان کو اقتدار میں حصہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف کی اور DGISI کی 10 مئی کو کابل میں بہت اہم ملاقاتیں ہوئی۔ پہلے امریکہ کو کنونس کیا، پھر امریکہ نے افغان حکومت سے بات کی، تو پھر پاکستان نے افغان حکومت کو سمجھایا تاکہ یہ سارے مل کے بیٹھیں اور اس مسئلے کا کوئی پراپر حل نکال سکیں۔ پاکستان نے طالبان سے بھی بات کی، طالبان کو بھی سمجھایا کہ اگر آپ طاقت کے زور پہ اقتدار میں آتے ہو نا تو دنیا آپ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرے گی، اور اگر آپ طاقت کے زور پہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور دنیا آپ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتی، اس کے ساتھ آپ پاکستان کو بھی ایک بڑی مشکل میں ڈال دیں گے کہ پھر پاکستان یہ سوچے گا کہ اب آپ کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اور افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں، جو بزنس کرنے جانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے، تو بہت ہی عجیب سی صورتحال بن جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ جو ابھی اس وقت آپ کو اقتدار مل رہا ہے نا، ایک عبوری سیٹ اپ کے اندر آپ اقتدار کا حصہ بنیں اور اپنے اپنے علاقوں میں محنت کریں۔ اگر طاقت کے زور پہ آپ آتے ہیں، طالبان آتے ہیں طاقت کے زور پہ، تو انہیں کم سے کم 2 سال لگیں گے، اور اگر بہت طاقت کے ساتھ وہ اٹیک کرتے ہیں افغان فورسز پہ تو پھر بھی مکمل طور پہ اقتدار پہ قابض ہونے کے لیے ان کو 2 سال لازمی لگیں گے، اور پھر 2 سال کے بعد اگر اقتدار ان کو مل جاتا ہے تو پھر دنیا ان کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرے گی، اور پھر سے کئی سال ان کو پھر لگ جانے ہیں دوبارہ اس سیٹ اپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اس کے بدلے پاکستان نے انہیں بہت آسان حل بتایا ہے کہ آپ ابھی عبوری سیٹ اپ کا حصہ بنیں، اور عبوری سیٹ اپ کا حصہ ہونے کے بعد ہم آپ کو موقع دیں گے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، کہ آپ ہمارے ذریعے تجارت کریں، دنیا کے راستے اپنے لیے کھولیں اور آہستہ آہستہ افغانستان کے اندر اپنی طاقت کو بڑھائیں پولیٹیکل انداز میں۔ اور جب آپ کی مقبولیت بڑھ جائے اور اقتدار، آپ کو مکمل اقتدار مل جائے، تو اس کے بعد نیکسٹ الیکشن میں اپنی مرضی کی قانون سازی کریں، شریعت نافذ کریں، اسلامی قوانین نافذ کریں، آپ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح چلائیں، لیکن سموتھلی چلائیں۔ سعودی عرب میں بھی شرعی قوانین ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ امن کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ ایران کے اندر بھی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو طالبان بھی چلا سکتے ہیں، لیکن ان کو کئی سال لگ جائیں گے۔ ایک دم اگر کریں گے تو دنیا نہیں تسلیم کرے گی اور افغانستان اکیلا رہ جائے گا اور جنگ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پاکستان نے یہ ایک اچھا حل بتایا ہے کہ جنرل باجوہ اور DGISI فیض حمید، انہوں نے ڈسکس کیا، یہ بات کی، اور ہمارے پرائم منسٹر خان بھی اس فارمولے سے مکمل طور پہ ایگری ہیں، وہ حامی ہیں اس فارمولے کے
اور یہ میسج کنوے کیا گیا ہے افغانستان کی فورسز کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ اور ایک اور بات، اب امریکہ پاکستان سے اڈے نہیں مانگ رہا، کیونکہ پاکستان نے بڑی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اب پاکستان آپ کو کسی جنگ کے لیے کوئی اڈا نہیں دے گا۔ کیونکہ پاکستان اگر تو بات ہوتی نا صرف افغانستان سے نکلنے کی، ان کو ایک صرف روٹ چاہیے ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ امریکہ اس خطے سے نکلنا نہیں چاہتا، صرف افغانستان سے نکل کے ان پڑوسی ملکوں میں بیٹھ کے اپنے فضائی جو ہے طاقت سے وہ دباؤ اپنا قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے پاکستان کا صاف انکار تھا اس پہ۔ اب پاکستان کے علاوہ دو اور ملک بھی ہیں۔ تاجکستان ہے جسے امریکہ اڈے مانگ رہا ہے کہ وہ وہاں سے افغانستان کی نگرانی کر سکے۔ دوسرا ملک ہے ازبکستان۔ اب یہ دونوں ملک افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں۔ تاجکستان کی ایک طویل باؤنڈری جو چائنا کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ ازبکستان وہ لینڈ لاکڈ ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، کرغزستان ہے اور پھر قازقستان ہے، تو یہ ملک تو لینڈ لاکڈ ہے۔ امریکہ نے ان ملکوں سے اڈے مانگے ہیں اور روس اور چائنا نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ یہ اڈے نہ دو ان کو، اور اس خطے سے امریکہ کو جانے دو۔ مستقبل میں امریکہ کے لیے بہت مشکل ہونے جا رہی ہے۔ چند سالوں کے بعد گوادر کی بندرگاہ پہ سی پیک کے لیے اور باقی تمام ملکوں کی تجارت کی سیکیورٹی کے لیے S-400 اینٹی میزائل سسٹم لگا ہوگا۔ دس از دا فیوچر پلان۔ گوادر کی سیکیورٹی کے لیے، سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے، اور وہ کوریڈور جو پورے سینٹرل ایشیا، رشیا اور چائنا اور باقی ممالک کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ گوادر بندرگاہ کے اوپر دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا جائے گا۔ اور امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے یہ ایک وارننگ ہوگی کہ اب اس خطے میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ پلان ہے پاکستان کا، اور سپورٹ کر رہے ہیں چائنا، رشیا اور ترکی اور ایران بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گلف ممالک بھی آہستہ آہستہ اس طرف تجارت کے لیے آئیں گے۔ قطر انویسٹ کر رہا ہے، UAE انویسٹ کرے گا، سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں گوادر پہ، سی پیک پہ، اور روسی صدر پاکستان آ رہے ہیں اس سال۔ چائنیز صدر نے اس سال کے شروع میں آنا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے ان کا دورہ کینسل ہو گیا ہے، تو ابھی نئی ڈیٹ کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ ان دونوں کے پاکستان آنے سے ایک میسج جائے گا، کلیئر میسج جائے گا دنیا کو کہ جس ٹائم امریکہ اس خطے سے نکل رہا ہے اور روسی صدر کا پاکستان میں پہلا دورہ، آپ اس دورے کی امپورٹنس کو اور ٹائمنگ کو سمجھے ذرا۔ اور یہ دونوں ملک پاکستان کو افغانستان میں امن کے لیے بیک اپ دے رہے ہیں۔ افغانستان میں امن جو ہے اس خطے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے طالبان پہ بھی۔ اب طالبان کے کچھ دھڑوں نے جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پلان کو ایگری بھی کیا ہے، کس حد تک ایگری بھی کیا، اور مزید اس پہ مشاورت ہو رہی ہے۔ لیٹ سی کہ اب ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ پہلے پاکستان نے امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کروائے ہیں۔ اب طالبان کوئی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گرد گروپ نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے وہ؟ کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ اور ایون امریکہ کے قانون کے مطابق دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ مذاکرات ہوتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، کسی فریق کے ساتھ، کسی ایک ریاست کے ساتھ۔ تو امریکہ نے طالبان کو ایک فریق کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کیے ہیں۔ افغان طالبان کے وفد پاکستان بھی آتے ہیں، افغان حکومت کے وفد پاکستان آتے ہیں۔ دوحہ میں ان کا آفس ہے، قطر میں، ادھر بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو پاکستان ایک سہولت کار کے طور پر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو لیٹ سی، اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر پاکستان کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پورے خطے کے لیے بھی امن بھی ہوگا اور اس کی قسمت بدلے گی اس خطے کی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی، صحت رہی، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حامی ناصر۔